حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ نام، نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں کا سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجہوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی آخری یا ترجیح دینے والی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو رشد و ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور ان کی اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روایتیں بھی اس سے آگے نہیں جاتیں۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہیں وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اور وہ بھی آپسی ٹکراو اور اختلاف سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی لیے تھوڑے سے لکھنے کے پیش نظر ان دور دراز سے لائی گئی بحثوں سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیس بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریروں، بدماشوں اور فسادیوں کے لیے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم و شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا، اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت گسن گزرا، اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سرے نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر کے سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے، اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ حضرت ادریس کی خاص باتیں: حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدنی ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کی تعلیم و تلقین کی، اور ان کے ٹرینڈ طالب علموں نے کم و بیش 200 بستیاں آباد کیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی، جس میں علم حکمت بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کے نقطوں اور ان کے آپسی کشش کے رازوں کی تعلیم دی، اور ان کو عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے، اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو زمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ: اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا۔
ایام 20 کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور سور سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا، بعد میں آنے والے نبیوں کے بارے میں بشارت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وہی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، وہ دعاؤں کو دینے والے ہوں گے۔ ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زمینی خلافت: جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا: کاہن، بادشاہ، رعایا، اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پائے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راجیہ کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے، لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔